سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وراثت کے حق میں کمی بیشی کرنے والے یا اسے دبانے والے کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو وراثت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے جس کے اوپر عمل پیرائی ہر مسلمان کو لازمی کرنا ہے۔ وراثت اگر کوئی نہیں دیتا ہے یا وراثت کو منقطع کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من قطع میراث وارثہ، کہ جس شخص نے کسی بھی وارث کی میراث کو قطع کیا، قطع اللہ میراث الجنہ یا میراث من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی جنت میں جو میراث ہوگی اسے ختم فرما دے گا۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وراثت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایسا حکم ہے جسے لازم انفورس کیا جائے گا، اور جس وارث کا حصہ بنتا ہوگا اس وارث کو وہ حصہ دیا جانا انتہائی لازم اور ضروری ہے، اور اگر اسے نہیں دیا جاتا ہے، نہیں ملتا ہے، تو نہ دینے والا ظالم ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی کرتا ہے اس شخص نے اپنے ساتھ ظلم کیا، وہ ظالموں میں سے ہے، بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا سر، اس پر بھی کومنٹ کیجیے گا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہاں پر تو یہ رواج بہت عام ہے، یہ باتیں بہت عام ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز دے دی ہے، اور اس کے بعد اب وراثت کا جو تقاضا کرنا ہے یہ نہیں بنتا۔ یہ کس حد تک غلط چیز ہے؟ دیکھیے، وراثت کا اجرا لڑکا اور لڑکی، یعنی جو وارث جو فوت ہوا ہے اس کے مال میں سے اگر اس کی اولاد میں لڑکے اور لڑکی موجود ہیں تو دونوں کو ہی حصہ ملے گا، ماں باپ کو بھی لازمی حصہ ملے گا اگر وہ موجود ہیں، بیوی کو حصہ ملے گا۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وراثت کے حصہ داروں کا اور ان کے ترکے تقسیم کرنے کا جو عمل ہے وہ موجود ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ جس میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے انہیں جہیز دے دیا، تو یہ بات سوچنے کی ہے، کیا وہ لڑکا جس کی شادی کی گئی ہے، جو اسی لڑکی کا بھائی ہے، اس لڑکے کی بیوی کو تو بری بنا کے دی گئی ہے، 2-4 تولے سونا دیا گیا، بری کے اندر 15-20 جوڑے کپڑے کے بھی بنا کے دیا گیا ہے، تو وہ بری کہاں گئی ہے؟ اگر ادھر جہیز کی بات کی جا رہی ہے تو ادھر بری بھی تو دی گئی ہے، تو جہیز اور بری تو آپس میں ہو گئے برابر۔ یہ تو گفٹ ہیں جو کہ باپ کی طرف سے، یہ تو باپ کی طرف سے اس بچے یا بچی کا حصہ ہے، اور ہر بچہ اور بچی اپنے اپنے نصیب کا اس طرح کا گفٹ لے کے جاتا ہے۔ جبکہ جو وراثت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے جو کہ والد یا جس شخص نے بھی مال چھوڑا ہے اس کے اللہ کے پاس جانے، یعنی فوت ہونے کے بعد پھر اس کی تقسیم ہونی ہے، نہ کہ زندگی میں اس کی تقسیم ہونی ہے۔ سر، اگر زندگی میں تقسیم کی بات کریں تو ایسے بھی ہیں جو زندگی میں ہی جائیداد بچوں کے نام اس نیت سے کر دیتے کہ بعد میں وراثت تقسیم نہ کرنی پڑے، کیا یہ طرز عمل شریعت کے اعتبار سے دیکھے تو درست ہے؟ دیکھیے، تقسیم کرنے کی ہمیں نیت دیکھنی پڑے گی، نیت کیا ہے۔ تقسیم کرنے کی نیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے بچے آپس میں مال کی تقسیم میں ایک دوسرے پر زیادتی کر دیں گے تو میں اپنی زندگی میں ہی ان کا حصہ دے دوں، میں اپنی زندگی میں ہی انہیں اپنے مال میں سے مال دے دوں، تو یہ جو زندگی میں مال میں سے مال کا دیا جانا ہے یہ گفٹ کہلاتا ہے، یہ ہبہ کہلاتا ہے، اور ہبے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی میں برابری کی بنیاد کے اوپر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر 5 لاکھ روپے لڑکے کو کوئی اس کا باپ دے دیتا ہے، پھر 5 لاکھ روپے لڑکی کو بھی دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ نہیں چلو میں لڑکے کو ڈبل دے دوں، لڑکی کو میں سنگل دے دوں، تو کسی حد تک چلو گوارا کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن زندگی میں دیا جانے والا مال لڑکے اور لڑکی دونوں کو ہی دیا جائے گا، نہ کہ صرف لڑکوں کے نام جائیداد کروا دی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایسے کرنے والا باپ
اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوگا کہ اگر وہ بچیوں کو بچوں کی طرح مال نہ دے اپنی زندگی میں۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، اگر وراثت غلط یا پھر ناانصافی پر مبنی طریقے سے تقسیم کر دی جائے تو کیا اس کے اثرات انسان کی عبادات اور نیکیوں پر بھی پڑتے ہیں اور کس طرح سے پڑتے ہیں؟ جی، ایک انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتا ہے، خیر اور کام کرتا ہے، اسے اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر وہ حقوق کی پامالی کرتا ہے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو اسے گناہ ملے گا۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا تو جس شخص کا اس نے حق مارا ہوگا اس کے بدلے میں اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ایک اچھا حصہ ان لوگوں کو دے دے گا جس کا اس نے اپنی زندگی میں حق مارا ہوگا۔ جائیداد کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے ان معاملات میں سے ہے جس کا پورا کیا جانا ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، جیسے بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، تو بلا شبہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے نیکیوں کو ان کی بہنوں کی طرف منتقل فرمائے گا، اور پھر ایسے شخص کو حدیث مبارکہ میں انتہائی غریب شخص کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب نامہ اعمال کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی نیکی بچے گی نہیں۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں عورتوں سے دباؤ یا مجبوری کے تحت بھی وراثتی حق جو ہے وہ معاف کروا لیا جاتا ہے، کیا ایسی معافی شریعت کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے کہہ دیا کہ جناب یہ میں نے معاف کیا۔ معافی تو اس وقت بنتی ہے یا یہ چیزیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب آپ پہلے اسے ہاتھ میں دیں۔ جی، آپ بہن اور بھائیوں میں تقسیم کریں حصہ، 10 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ ان کے حصے میں آئے، ان کے پاس چلا جائے، اس کے بعد بھائی کہے تو میری بہن نہیں ہے پیاری سی، چل یہ 5 لاکھ روپے مجھے دے دے، تو آپ مجھے بتائیں وہ بہن 5 لاکھ روپے اسے دے گی؟ قطعی طور پہ نہیں دے گی۔ تو اچھا، وہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ صرف بہنوں کے دلوں میں محبت کیوں ہوتی ہے بھائی کی، چلو بہنوں سے معاف کرا لو، بہنیں اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں معاف کروا لیتی؟ بھائیوں سے کہیں نا بھائی تم اس سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، چل تم مجھے اپنا حصہ دے دے۔ ایسے واقعات تو کم اچھا راغب، ہمارے معاشرے پیار محبت تو الگ، یہاں پر تو باقاعدہ ترک تعلق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے لیے مر گئی، ہم تمہارے لیے مر گئے، اگر تم نے یہ تقاضا کیا، تم نے اپنے شوہر کو دینا ہے، تم نے کون سا اپنے استعمال میں لانا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ اس بہن کی مرضی ہے کہ وہ خود سے اپنے استعمال میں لے کر آئے، اپنے بچوں میں تقسیم کرے، یا وہ آگے اپنے شوہر کو دے دے۔ تو وہ جو بھائی کے پاس مال گیا ہے تو بھائی نے کیا خود استعمال کرنا ہے یا اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہے یا اپنی بیوی کو کوئی چیز بنا کے دینی ہے؟ یہ بات تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہمیں پائی جاتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو جب آپ کسی کو اس کا حصہ دے دیں گے تو اب وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے حصے کو کہاں پہ خرچ کرے، اور جب کسی کو کوئی مال ملتا ہے تو پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس مال کو کس جگہ پہ خرچ کرے، سوائے اس کے کہ وہ ظلم اور زیادتی کی جگہوں کے اوپر نہ خرچ کرے۔ دیکھیے، جو وراثت ہے نا، یہ اجباری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا جبری حکم ہے جس نے لازمی طور پہ لاگو ہو کے رہنا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن لازمی طور پہ کی جانی چاہیے، ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ اور باقی رہا مصالحت یا معافی، وہ پھر اس وقت ہو جب آپ کسی کے نام پہ کوئی چیز کر دیں، جائیداد تقسیم ہو جائے، زمینیں تقسیم ہو جائیں، بہنوں کے نام زمینیں لگ جائیں، بہن قبضہ کر لے، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ بہن کس محبت میں اپنے بھائی کو دیتی کہ نہیں دیتی۔ دیکھیں قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ جو مال کی محبت ہے نا، اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ جو انسان ہے نا، اس کے دل میں مال کی محبت بہت سخت ہوتی ہے، لحب الخیر لشدید، جو خیر کی محبت ہے نا اس کے دل میں بہت سخت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بڑوں سے یہ بات سنتے تھے، بزرگوں سے سنتے تھے کہ تعاشروا کالاخوان، کہ اپنے بھائیوں سے معاملہ کرو اپنے بھائیوں کی طرح، وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، اور ان کے ساتھ مالی معاملات کو سر انجام دو جس طرح
अजनबियों के साथ करते हो, लिखत पढ़त करके और लेन देन के मामले में, हत्ता कि बहन भाइयों को भी आपस में बहुत क्लियर रहना चाहिए ताकि कोई किसी के साथ जुल्म और ज्यादती का इर्तिकाब न कर सके। अच्छा अलामा साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है वालिदैन किसी एक शख्स को अपने विरासत से महरूम करने का फैसला कर देते हैं, तो क्या ये शरीयत में ठीक है, इसकी इजाज़त है? देखिए, इसे हमारे उर्फ़ के अंदर आग करना कहा जाता है, और आग करने का मतलब है कि किसी शख्स से माल दिए जाने के अमल को मुनक़ता कर दिया जाए। आम तौर पे बाप अपने किसी एक बेटे को किसी नाफरमानी के ऊपर आग कर देता है और लिख देता है कि जी मेरे मरने के बाद ये मेरी जायदाद में हिस्सादार नहीं होगा। देखिए, मरने के बाद तो उसका हिस्सा लाजमी बनता है, बाप के आग करने से ये हुक्म ख़त्म नहीं होगा अल्लाह ताला का। ये अल्लाह ताला की हदूदुल्लाह है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ हुक्म है, ये बाप के आग करने से कभी ख़त्म नहीं होगा। बाप अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसकी जायदाद उसके तमाम बच्चों के अंदर उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम की जानी ज़रूरी है। किसी को विरासत से महरूम करता है, चाहे भाई है, वो अपनी बहन को हक नहीं देता। और अगर वालिदैन भी नाखलफ औलाद को आग कर देते हैं, लेकिन वालिद के ज़िंदगी से गुजर जाने के बाद भी उस बच्चे का हक वहीं पर मौजूद होता है, विरासत मौजूद रहती है। कि किसी को भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। रोज़े महशर ये होगा कि आपकी नेकियां चली जाएंगी उसके एवज, और अगर आपने किसी का हक मारा होगा तो सबसे ज़्यादा बदनसीबी तो यही है उस शख्स की कि अपनी नेकियां गवा बैठेगा। तो अपनी नेकियां मत गवाएं, इकट्ठी करें और एक दूसरे का हक नकद और उधार वाला मामला ना, यहाँ पे आप पैसों में समझते हैं नकद है, उधर उधार है, लेकिन उधर नेकियों की जो आपको ज़रूरत होगी ना, वो वहीं पे जाके आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो जनाब, ख्याल करें एक दूसरे का। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।